اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کیجیے، اپنے امور کو منظم کیجیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے عاقبت بخیر فرما، اس دنیا کو عمل کا گہوارہ بنا، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دیں محمد والی. ہمیں کوشش رہے گی کہ جو سلسلہ چل رہا ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے اور اس بات کو واضح کیا جائے کہ امامت اور ولایت کا سلسلہ ہی آسمانی، الہی، قرآنی اور اسلامی طریقہ ہے. اس کی کوئی توجہ کریں، کوئی ڈائریکشن دیں، کچھ دیں، آپ کی اپنی مرضی ہے. کسی کو کسی چیز سے روکا نہیں جا سکتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہدی بہ کثیر ویضل بہ کثیر، اسی سے بہت سی ہدایت پاتے ہیں، اسی سے بہت زیادہ گمراہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ سلسلہ رہے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ وسعت رہے. اب اس وسعت کو ایگزیکٹ ڈائریکشن دینے کے لیے خاتم الانبیاء والمرسلین اور ان کے بعد کھلا نہیں چھوڑ دیا گیا. 23 سال، اس میں بھی 13 سال مکے، کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ 10 سال مدینہ، وہاں پر باقی آیتیں نازل ہوئی. آخر سن اور تشریف لے جانے تک آیتیں نازل ہوتی نہیں. تو اب ان آیتوں کے مفاہیم کو، ان آیتوں کے سمجھنے کو، ان آیتوں کی تعویل کو، تشریح کو، تفسیر کو کیا سب کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا؟ یہ تو پھر ہدایت کا طریقہ نہیں ہوگا نا کہ میں ایک جملہ کہہ دوں، مطلب مثال دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے میں ایک جملہ کہہ دوں اور پھر کہوں جس کو جو مرضی ہے سمجھو اور اسی کی وجہ سے اختلاف ہو جائے تو میں کہوں چلو کوئی بات نہیں، سب صحیح ہے. نہیں ہو سکتا. ایک مفہوم صحیح، باقی مفہوم غلط، غیر صحیح. تو اس کے لیے امامت اور ولایت کے سلسلے کو چلایا گیا. میری گفتگو خاتون جنت کی ولادت شہادت کے ایام سے چل رہی ہے تاکہ ہم امامت اور ولایت کے مفہوم کو عقیدے کے لحاظ سے بھی سمجھیں اور عمل کے لحاظ سے بھی سمجھیں، کیونکہ ہم سب اس پر ہیں. ہم سب اس پر ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو چیزیں الگ الگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ مکتب جعفریہ، مکتب اہل بیت، مکتب تشیع یا دین اسلام کی صحیح تفسیر، مجھے بہت سنبھال کے بولنا پڑتا ہے. بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا کہہ دیے، وہ کیا کہہ دیا، اگرچہ کہ میرا مفہوم تو صحیح ہوتا ہے لیکن ظاہر ڈائریکشن جو جاتی ہے. ہمیں اس تفسیر کو لینا ہے جو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم سے ملتی ہے. پھر وہیں لے جاؤں گا. فی الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ اللہ ان پہ ناراض ہو، نہ کبھی وہ گمراہ ہوئے. تو وہ کون ہیں؟ ساری کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، تفاسیر کو دیکھ لیجئے، احادیث کو دیکھ لیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ میرے مولا امیر المومنین اور ان کے 11 فرزندان ہیں. تو اب قرآن کی تفسیر کے لیے کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں نے اپنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اپنے پیچھے چھوڑ جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک متمسک رہو گے گمراہ نہیں رہو گے. تو یہ متمسک ہونا یہ ہے کہ ہم چومتے رہیں، ہم خوش رہیں، ہم خوشیاں منائیں.
یہ غلط نہیں ہے، یہ ضروری حصہ ہے، اس لیے کہ جب تک جذبات انسان کو کہیں نہیں لے جاتے انسان وہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ لیکن ان جذبات کے پیچھے عقلی دلیل ہونی چاہیے، ان جذبات کے پیچھے صحیح مفاہیم ہونے چاہیے۔ تو صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے اگر 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے اور خاتم الانبیاء المرسلین کے بعد نبوت ختم ہو گئی، امامت شروع ہو گئی، تو اب امام کے پیچھے عقیدتاً بھی چلنا ہے اور عملاً بھی چلنا ہے۔ صرف عقیدتاً چلتے رہیں تو بڑی شاخیں نکل آئیں، جب تک عقیدے کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور اس کے لیے ایک جذباتی لگاؤ ضروری ہے۔ اسی لیے بتا دیا کہ اگر تم عمل کرو گے، ان کے چاہنے والے بنو گے، تو قیامت میں تمہاری شفاعت کریں گے۔ عقیدے کا حصہ ہے ہمارا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے اللہ تعالیٰ کے پاس سوائے اللہ کی اذن کے؟ شفاعت تو ہے، اہل بیت علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ پھر دین پر جب وقت آیا تو دین کو کس نے بچایا؟ تاریخ چیک کر لیجئے، پتہ چلے گا 25 سال خاموش رہ کے دین کو بچایا۔ کیوں خاموش رہے؟ اس لیے خاموش رہے کہ اگر اب اس وقت قیام کرتے تو باہر دشمن کھڑے تھے، وہ اسلام کے لیے مشکلات کا باعث بنتے۔ پھر جب وقت آیا تو امام حسن علیہ السلام نے اپنے اقدامات کیے، اور پھر جب وقت آیا تو میرے مولا امام حسن علیہ السلام نے قیام کیا تاکہ وہ سسٹم ثابت ہو جائے۔ اس سسٹم کو جڑوں سے اکھاڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو ہم امامت کے عقیدے کو صرف جذبات کی خاطر، صرف محبت کی خاطر، صرف عقیدت کی خاطر، صرف توسل کی خاطر، اپنی حاجات روا کرنے کی خاطر نہیں، یہ ہے، اس کو میں مائنس نہیں کر رہا، یہ لازمی جز ہے بالکل۔ رسول اور آل رسول، مولا کائنات، اہل بیت، جناب خاتون جنت کے واسطے سے مانگیں، کوئی شرک کی بات نہیں ہے کہ کل کو میری بات کو لے جائیں، دیکھو یہ وہاں لے جا رہا تھا، کوئی نہیں، میری باتیں الحمدللہ جو بھی چند سالوں میں آ رہا ہوں بالکل واضح ہیں، اور کہیں ادھر ادھر لے جانے کی بات نہیں ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر، ان صراط الذین انعمت علیہم، صرف اور صرف ان کا راستہ جس پہ تو نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں، نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے، نہ تو کبھی ان پر غضبناک ہوا، اور وہ صرف اور صرف محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اس طرح سے امامت کا سلسلہ ہمارا آگے بڑھتا ہے، اور پھر ہم اس بات کو بار بار دہرائیں گے، یاد دہانی کریں گے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اچھا حضور، اولی الامر کا مفہوم کیا ہے؟ جو صاحب امر ہو، سمجھ گئے، جس کے پاس اتھارٹی ہے، لوگوں کی دی ہوئی یا اللہ کی دی ہوئی؟ لوگوں کی دی ہوئی یا اللہ کی دی ہوئی؟ جو کہیں لوگوں کی دی ہوئی وہ وہاں چلے جائیں، جو کہتے ہیں اللہ کی دی ہوئی وہ پھر قرآن سے پوچھیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اور اس کے بعد قرآن کی ہدایت کی روشنی میں اور حضور اکرم کے سمجھانے کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں۔ ہم تاریخ میں اگر کوئی چیزیں آگے پیچھے ہوئی ہیں اس سے گھبرائیں نہیں، ہم تاریخ میں چیزوں کے اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ گھبراتا وہ ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو۔ مجھے بتا دیجئے کہ یہ جو کہا گیا الا ومن مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتتن، جانیے تو آپ کے زبانی حفظ ہونا چاہیے۔ جان لو کہ جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں جانتا، لم یعرف، معرفت نہیں رکھتا، ماتا میتتن، جاہلیہ۔ خاتون جنت کے زمانے کے امام کون تھے؟ اصحاب کرام کے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے امام کون تھے؟ ان کو کن کی اطاعت کرنی چاہیے تھی؟ یہ سوال میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ جواب مجھے لا کے دے دیجئے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے ہماری مشکل حل ہونا شروع ہو جائے گی، اور ہم اس بات کو جان لیں گے کہ قیامت کے دن ہر قوم اپنے امام کے ساتھ لائی جائے گی،
اور حضور اکرم ان پر گواہ ہوں گے. تو یہ امامت کا سلسلہ، یہ ولایت کا سلسلہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سے جاری ہوا ہے. تھا آیا نہیں، اس دن شروع نہیں ہوا، اس دن اس کو آگے بڑھایا گیا. اسی کہ اس کے بعد کے جو حالات اور واقعات ہیں آپ کو نظر آ جائے گا. اور پھر جب یہ بات کہہ دی کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اب اس کی جو تشریح جس کو کرنی وہ کرے. لیکن جب اہدنا الصراط المستقیم والی بات آئے گی تو آپ کو ان سے پوچھنا ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. کوئی تو ہے نا، وہ کون ہیں؟ کیوں سورہ الحمد میں اس کو ڈال دیا گیا اور کیوں ہر نماز کے لیے اس کو لازم قرار دے دیا گیا؟ تاکہ ہم صرف پڑھتے رہیں ثواب لیتے رہیں، یا نہیں پڑھتے رہیں اسے باقی رکھیں. کیوں نماز کو عربی میں رکھا گیا؟ کیوں نماز کو کہ بھائی جو مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتی، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی نہیں کرتا، پھر بھی عربی میں پڑھو تاکہ وہ تسلسل اپنی جگہ پر باقی رہے اور وہ آخر تک سالم رہے. قرآن مجید کو جتنا آپ کو سمجھنا ہے آپ سمجھیں، جتنا آپ کو ترجمہ پڑھنا ہے ترجمہ پڑھیں، لیکن تلاوت کا ثواب جب آ گیا شعبان آ رہا ہے انشاءاللہ، شعبان المعظم، رمضان المبارک آ رہا ہے، تلاوت کریں گے. مولانا کر کے بے معنی تلاوت کرنے کا کیا ثواب؟ میں نے کہا میں اور آپ نہیں جانتے. جنہوں نے کہا کہ تلاوت کرو گے قرآن مجید کو دیکھنا ثواب، قرآن مجید کو پڑھنا ثواب، قرآن مجید کو عمل کرنا ثواب، یہ سب چیزیں ثواب ہے، لیکن تلاوت دیکھ کے کرنے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے تاکہ وہ ٹیکسٹ کی اوریجنلٹی باقی رہے. اور الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید کے اوریجنل ٹیکسٹ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو وہ ٹیکسٹ وہاں پر باقی رہا، یہاں پر امامت کا سلسلہ باقی رہا. اور یہ تمام مسلمان، اب میں فرقہ کہوں یا جو بھی کہوں، گروپس کہہ دوں، جو بھی آپ سمجھ لیں، پھر وہ ہوتا آپ نے یوں کہہ دیا آپ نے کہہ دیا، تمام مسلمان جو فالو کر رہے ہیں وہ آخر میں اس بات پر آ کے اوکے کرتے ہیں، پھر دوسرے ادیان بھی آ کے کہتے ہیں ہاں کہ ایک امام مہدی تشریف لانے والے ہیں. اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی. 15 شعبان کی یاد آپ منائیں گے اور انشاءاللہ ہر روز صبح اٹھ کے امام کو یاد کرتا ہوں، یاد کرتے رہیے. اس تسلسل کو اپنے دل و دماغ میں بھی رکھنا ہے اور اس تسلسل کو اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے. اب تاریخ میں اگر کچھ لوگوں کو بڑا بنا دیا گیا ہے تو جنہوں نے بنایا ہے وہ ان کا احترام کریں. ہم بے احترامی نہیں کریں گے، یہ کہیں کہ وہ احترام کریں، ہم بے احترامی ان کے خداؤں کو برا مت کہو، کہیں تمہارے خدا کو پلٹ کے برا نہ کہہ دیں. تو جب ان کے خداؤں کو نہیں کہنے کی بات ہے، ہمارے پاس اپنے اتنے خوبصورت ہیں، اتنے عظیم ہیں، اتنے نورانی ہیں، اتنے روحانی ہیں کہ اگر پوری زندگی صرف ان کا ذکر کیا جائے کسی اور کی باری نہیں آئے گی نا. تو پھر ہم وہ باتیں کر کے، ابھی ایک کلپ چلی ہے، کسی مفتی صاحب نے کہا ہے کہ یہ تبرہ نے جو ہے وہ خراب کیا کیا نہیں کیا. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، تبرہ عقیدے کا لازمی جز ہے، لیکن اس کا مطلب کسی کی دل آزاری نہیں ہے. جس نے بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہے اس سے آپ نے محبت کرنی ہے، اور جس نے بھی اللہ اور رسول کی نافرمانی کی ہے اس سے آپ نے برات حاصل کرنی. اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اب طریقہ کار میں کچھ لوگوں نے نادانیاں کر کے، جان بوجھ کے، غلطی سے، بے توجہی سے ایسی باتیں کر دی جس سے دل آزاری ہوئی ہے. تو ہمارے ہاں تو دل آزاری کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے نا. آپ کے پاس 14 معصومین موجود ہیں، ان کے اقوال موجود ہیں، آپ چیک کر لیجئے. کسی معصوم کی زبان سے کسی ایک مرتبہ بھی کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو لا کے دے دیجئے. بلکہ انہوں نے دل آزاری کرنے سے منع کیا ہے، دل آزاری سے بھی منع کیا ہے، اذیت پہنچانے سے بھی منع کیا ہے. ارے انہوں نے تو جانوروں اور پیڑوں، درختوں اور طبیعت، نیچر کو نقصان پہنچانے سے منع کیا ہوا، تو انسانوں کو کیسے وہ کہیں گے؟ پتہ چلا میں نے اپنی تشریح الگ کر لی،
ایک طریقہ اپنا لیا اور سمجھا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہمارا طریقہ صرف ایک ہے اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم والا طریقہ، صراط الذین انعمت علیہم والا طریقہ. ہم نہ کسی کے اور کے پیروکار ہیں، نہ کسی اور کی بات مانتے ہیں. میرا ایک جملہ کڑوا ہے لیکن وہ بار بار دہراتا ہوں تاکہ مفاہیم کریٹ ہو جائیں. جناب سلمان فارسی ہوں، جناب ابو ذر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، جناب عمار ہو، جناب مقداد ہوں، جو بھی اصحاب کرام رسول ہیں سب محترم. لیکن اگر وہ کہیں کہ یہ کام کرو، مثال کے طور پر آ کے کہیں میثمی صاحب یہ کام کریں، ایسے بھی یہ کام کریں، میں کہوں گا یہ آپ کہہ رہے ہیں دین کا حصہ ہے یا آپ نے رسول یا سرٹیفائیڈ رسول کے نمائندوں سے پوچھا ہے؟ وہ کہنے میرا دل چاہ رہا ہے آپ یہ کریں. میں کہوں گا آپ محترم، آپ جنتی، آپ خوبصورت، آپ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، لیکن ہمیں صرف وہ بات بتائیں کہ جو رسول اور آل رسول نے بتائی ہیں. جب ہم ان کی کہہ دیں گے تو باقی کی بات تو کلیئر ہو جائے گی نا. ہمارے ہاں فقہ رسول آل رسول کے علاوہ کوئی فقہ جاری ہو ہی نہیں سکتی، کوئی دلیل جاری ہو ہی نہیں سکتی. ہم کہہ دیں قال سلمان فارسی، قال ابو ذر رضوان اللہ تعالیٰ، یہ کرو وہ کرو، سب اچھا اگر اخلاقی بات ہے، لیکن اگر دین کے لحاظ سے یہ کام کرو تو ہم کہیں گے تھینک یو، آپ کا ہاتھ چومتے ہیں. لیکن بات وہ بتائیں جو آپ نے وہاں سے سنی ہے تاکہ سینہ بہ سینہ منتقل ہو کر ہم تک آئے اور ہم اللہ کے دین کی پیروی کریں. آپ کے دین کی پیروی کڑوی بات ہے نا، سب محترم ہے، کسی کی بے احترامی نہیں کر رہا، لیکن اصول تو بتاؤں گا نا. اصول صرف یہ ہے کہ جو قرآن رسول اکرم ائمہ معصومین 14 معصومین نے ہمیں دیا ہے وہ ہم لیں گے، جو نہیں دیا وہ ہم نہیں لیں گے. اب ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، مرجع تقلید بھی اگر اپنی طرف سے کوئی بات بتائے گا تو ہمیں نہیں قبول ہے جب تک کہ وہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر یا عقل کی بنیاد پر زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے ڈیبٹ کارڈ استعمال کرنا ہی نہیں کرنا ہے، کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا ہی نہیں کرنا، چاند پہ جا کے نماز، وہ پھر دیکھیں گے. اگر قرآن و سنت سے نہیں تو وہاں سے عکس کیا ہوا لیں گے. لیکن احکام صرف الہی ہیں. پڑھنے والے دعاؤں کو قبول فرما، پریشانی کو دور فرما، عاقبت بخیر فرما. میرے پیارے ملک پاکستان کو ہم کا گہوارہ بنا دے، زمانے کے امام کو راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تاجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. مومنین تقوی اختیار کیجیے کہ کامیابی کا راستہ ہے. ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان نوروں کے حاصل کرنے کا زمانہ. جو وہ روزے رکھ سکیں روزے رکھیں، جو قرآن زیادہ پڑھ سکیں قرآن پڑھیں، صدقہ دے سکیں. ان لمحوں کی اہمیت کو جانیں. کچھ نہیں کر سکتے درود پڑھیں، استغفار کریں، اللہ کو یاد کریں، اس لیے کہ قبر اور موت میں یہی کام آنے والا ہے. درود پڑھیں محمد والا. مطالب تو اتنے کہ گھنٹہ بھر بولتا رہوں تو، لیکن مجھے کوئی خبریں تو سنانی نہیں، مجھے اپنی تحلیل دینی ہے اور ہمیں سوچنا ہے کہ کیا کرنا ہے. بڑی عجیب بات ہے، افسوس ہے کہ ایک خاتون یا ایک لڑکی کو ایران میں پکڑا جاتا ہے کہ بھئی تم یہ کیا کر رہی ہو، اور اس کے بعد اسے لے جایا جاتا ہے. کسی بیماری کی وجہ سے وہ گھبراہٹ شکار ہے. انٹرنیشنل چیکنگ کے بعد پتہ چلا کہ اس کے بدن پہ کوئی گولی نہیں تھی، کوئی بروز نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھا، البتہ وہ گھبرا کے انتقال کر گئی. پورے ایران میں آگ لگا دی گئی، پوری دنیا میڈیا آگ 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 آگ. امریکہ میں ایک 37 یا 38 ایئرس کی خاتون پر امریکی ICE والے، اب تو آپ نے ویڈیو دیکھ لی، حملہ کرتے ہیں. شاید وہ جو بچہ ساتھ تھا وہ بھی مارا جاتا ہے، اور حکومت کہتی ہے جناب انہوں نے اپنے دفاع میں کام کیا. اب لوگوں نے سوچا کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، ویڈیو آ گئی تو اب حکومت پریشان ہو گئی. لیکن میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں آپ مطالعہ کیجئے پورے انٹرنیشنل میڈیا کا، اینڈ یو ہیو ٹو کمپیئر. آپ کو کمپیئر کرنا ہوگا کہ اس وقت وہ میڈیا کیا کر رہا تھا، اس وقت وہ میڈیا
کیا کر رہا ہے. اس وقت وہ میڈیا پیٹرول چھڑک رہا تھا, اس وقت یہ میڈیا آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کب تک ہم قبول کریں گے؟ ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ہمارے لیے بات قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد اس وقت دیکھیں ایک ڈگڈگی لے کے کھڑا ہوا اور عجیب صورتحال ہے. مائی گڈنس, وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے لے گئے. اور یورپ, آئی ایم سرپرائز, یورپین یونین, بعض ملکوں نے کنڈیم کیا ہے بٹ یورپین یونین نے کنڈیم نہیں کیا. اور جب پوچھا گیا انہوں نے کہا اٹس اپون دا امیریکن رسپانسبل پیپل, الفاظ میرے ہیں, کہ وہ بتائیں کہ اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے. او یس, اس کی جسٹیفیکیشن مانگو گے کہ جناب ایک صدر کو اٹھا کے لے جاؤ, کل کو تمہیں اٹھا کے لے جاؤ. تو اب دیکھ لیجیے گرین لینڈ پہ آ رہے ہیں نا, وہ گرین لینڈ کو قبضہ کر لے گا, میرے منہ میں خاک. وہیں سے اس کو اپنے فائدے اٹھانے, اس لیے کہ جب سے برف پگھلنا شروع ہوئی راستے چاہیے, اور وینیزویلا نے اس کو وہ راستہ نہیں دیا. کینیڈا سے فل ٹینشن تیار ہو گئی ہے. کینیڈا نے بھی بڑی ہمت کی ہے اور کہا کہ آ جاؤ ہم بھی دیکھتے ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ڈگڈگی بجانے والے کو ہر جگہ قبضہ چاہیے. اسی دوران میں اس کے اپنے اوپر کیس ہو گئے اور جو صورتحال ہوئی آپ دیکھیے. اور اس کے بعد جو اس کے اپنے فیملی کے میٹرز ہیں, میں تو یہاں ڈسکس نہیں کر سکتا, وہ سامنے آ گئے ہیں, وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. دنیا ان سب چیزوں کو دیکھ کے خاموش, سانپ سونگھ گیا. ویسا ہی زمانہ نظر آتا ہے جیسے میرے مولا پر منبر سے سب و شتم ہوتا تھا اور لوگ چپ چاپ سن رہے ہوتے ہیں. آج آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا. اب کیا کیا, وہ اس ملعون کے بیٹے کو بلا لیا اپنے وائٹ ہاؤس میں. ایز فار ایز مائی نیوز از, میرے سورسز کنفرم آ جائیں گی کنفرمیشن کہ تیاری کرو, ہم یہاں سے اعلان کریں گے ایران میں رجیم چینج. اور رہبر معظم کے بارے میں وہ یہ ہو گیا ہے. تو پاکستانی میڈیا کی پتہ نہیں کیوں ایسی تھی, بہرحال معافی مانگ لی, اس لیے میں زیادہ نہیں بول رہا, ورنہ آج جن کے بھی کپڑے اتارتا اللہ مجھے معاف کرے. کپڑے تو سب کے اتر جاتے ہیں, لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے. کوئی دودھ کا دھلا نہیں, ہم بھی دودھ کے دھلے نہیں. لیکن یاد رکھیے کہ پاکستان میں ایک موومنٹ کوشش کی گئی تاکہ تکفیریوں کو سپورٹ ملے اور تشیع کے خلاف. رہبر معظم ہمارے مہاراج تقلید میں سے ایک مرجع تقلید ہے. ایران اپنی جگہ پر ایک ملک ہے, لیکن امام رضا علیہ السلام کا حرم ہے, خاتون جنرل معصوم سلام علیہ کا حرم ہے وہاں پر, اور ہماری اس سے عقیدتی لگاؤ ہے. اور پھر انقلاب اسلامی ایک ہی تو ملک ہے جس نے اسرائیل کے خلاف حملے کیے, منہ توڑ جواب دیے. اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض عرب ممالک بڑا پازیٹیو ٹرن لے رہے ہیں. میری باتوں کو بعد میں لوگ کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. بھائی میں چیزوں کو ذرا دیکھ رہا ہوں نا, اندر کی طرف چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں, آ رہی ہوتی ہیں. آپ اوپر کی ملائی دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں نیچے کا دودھ بوائل دیکھ رہا ہوتا ہوں. کہ بعض عرب ممالک نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایران ہماری ریڈ لائن ہے. میں چائنا پہ بھروسہ نہیں کر سکتا, پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں, بدبو آتی ہے, اللہ معاف کرے. میں تو گھبراتا ہوں جب وہاں پر چائنیز ریسٹورنٹ وغیرہ میں بعض مرتبہ جاتے ہیں. باہر کھانا حرج نہیں اگر حلال ہے. چائنیز پہ کوئی بھروسہ نہیں, رشیا پہ کوئی بھروسہ نہیں, لیکن اللہ پر بھروسہ ہے کہ نہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. میرے مولا کو اگر شہید کر دیا گیا تو کیا دنیا ختم ہو گئی؟ میری مولا کی شہادت ہی اس بات کا باعث بنی کہ لوگ سوال کریں علی مسجد میں کیا کر رہے تھے. دنیا نے آج سمجھ لیا کہ اس زمانے کے پروپیگنڈے نے میرے مولا کو وہاں تک پہنچا دیا تھا کہ میرے مولا کے بارے میں سوال ہوتا تھا کہ علی مسجد میں گئے ہوئے تھے کوئی کام کے لیے. امیر المومنین مولائے متقیان معاشرے میں میڈیا کیا پھیلا رہا تھا کہ علی مسجد چلے گئے تھے تو ان کو شہید کر دیا گیا. اب آپ ذرافت سے سمجھ رہے ہیں کہ میڈیا, چاہے وہ والا میڈیا ہو چاہے آپس کا میڈیا ہو, کیسا کھیل کھیلتا ہے. آپ نے کیا سوچنا ہے؟ وینیزویلا کا مسئلہ ہے, چائنا کا مسئلہ ہے, اس وقت رشیا نے امریکن کوئی شپ قبضہ کر لی ہے, امریکہ نے رشین شپ قبضہ کر لیے. سارا مسئلہ دو چیزوں کا ہے, ایک تیل چاہیے, ایک اسلحہ بیچنا ہے. کیسے کریں گے بتائیے؟ ٹائم نہیں میرے پاس. جنگ کروائیں, تیل بھی آ جائے گا, وینیزویلا کا تیل آ جائے گا. جنگ کروائیں, اسلحہ بکے گا, پیسہ آ جائے گا. کچھ اور تیسری چیز نہیں ہے. یہ ایجوکیٹڈ دنیا ہے which we call it modern world, the so called modern world, AI world. تباہ کر دیا انسانیت کو.
اب دیکھیے AI کی جو تھی چیٹ باٹس وغیرہ، ان پر کیس کر دیا گیا کہ ہمارے بچوں نے، لڑکے لڑکیوں نے سوسائڈ کی آپ کی وجہ سے. ابھی تو ابتداء عشق ہے، ہوتا ہے کیا آگے آ کے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ چیزیں بری نہیں ہیں، لیکن اگر آپ اس کو صحیح طرح سے استعمال نہ کریں تو دودھ بھی اگر صحیح طرح سے استعمال نہ کریں تو زہر بن جائے گا آپ کے لیے. یہ ماڈرن ورلڈ یہ ہے کہ جو ہوتا ہے تم چپ رہو. یہ ماڈرن ورلڈ یہ ہے کہ وینیزویلا کے صدر کو اٹھاؤ اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مار دو اور اس کے بعد کہو کہ جناب وی آر ماڈرن، ایجوکیشن نے فائدہ دیا ہے. ابھی ہماری ایک یہاں پر انٹرفیتھ پرسوں چرچ میں وہ تھی کانفرنس تھی، اس میں خاتون کہنے لگے ایجوکیشن از سم تھنگ ویری گڈ، ایجوکیشن ہیز ٹو بی پروموٹیڈ. میری ٹرن اس سے پہلے تھی، اگر بعد میں ہوتی میں کہتا دس از دا ایجوکیشن وچ ہیز میڈ اس ٹو فائٹ ود ایٹم بمس، ٹینکس، میزائلز، سافٹ ویئر وار. یہ کون سی ایجوکیشن ہے؟ جب تک علم تقوی کے ساتھ نہیں ہوگا یہ مصیبت آئے گی. بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھاتے جائیے اپنے بچوں کو. میں آپ کو اس بات سے یہاں لے کر آیا ہوں، ٹائم نکلے گا آگے. بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھائیے بچوں کو، لیکن اگر آپ نے ان کو اللہ کا بندہ بننا نہیں سکھایا، ان کے دل میں اہل بیت کی صحیح محبت نہیں ڈالی، کچھ جذباتی پن ڈال دیے، جیسے جذباتی پن ہٹے گی ان کی محبت ختم ہو جائے گی، ان کے مسائل چینج ہو جائیں گے. یہ ماڈرن ورلڈ نے، اور اب ہم جس جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ میری زبان کالی کرے کوئی نہ. کل ایک بہت ہی ذمہ دار آدمی سے بات ہوئی کہ مولانا یہ سب چلتا رہے گا، کچھ بھی نہیں ہونے والا. میں نے کہا ٹھہر جا، فون روک. میں نے سجدہ شکر کیا، میں نے کہا اب بول، اللہ تیرے منہ میں گھی شکر ڈالے کہ کچھ نہ ہو، لیکن اگر ہو گیا تو کیا کرنا ہے؟ میرے پیارے ملک کے اندر اس وقت اتحاد اور وحدت کی جتنی ضرورت ہے اس سے پہلے نہیں تھی. نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ذمہ داروں کو ذمہ داری سے کام لینے کی ضرورت ہے، غیر ذمہ داروں کو بھی ذمہ داری سے کام لینا ہے. اس لیے کہ پڑوس میں حالات خراب کروائے جا رہے ہیں اور ان کے اثرات میرے ملک پہ آنا ضروری ہیں. پڑوس میں چاہے جمہوریہ اسلامی ایران ہو، چاہے افغانستان ہو، اور پھر وہاں سے بھائی پتھر پھینکتے ہیں تو چھینٹے تو اڑتے ہیں نا. ہمیں بہت زیادہ مملکت خدا آزاد پاکستان کو بہت زیادہ عقل مندی سے کام لینا ہوگا، اور ان تمام مسائل میں اگر ہم عقل مندی سے کام لیں تو ہم پورے مسلم بلاک، اسلامک بلاک تو نہیں کہہ سکتا، پورے مسلم بلاک کو سنبھال سکتے ہیں. تم نے شام اس کے ہاتھ میں دے دیا، اب دیکھ لیجئے شام میں کیا صورتحال ہو رہی ہے. عراق کے اندر بھی مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں. یہ میری اور آپ کی نادانی ہے کہ ہم ان کے کہنے پر مجھے فون آنے لگے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. میں نے کیا ہوگا، آپ بھی شہید ہوں گے، میں بھی شہید ہوں گے، جنت چلے جائیں گے. مولانا یہ کیا جواب ہوا؟ میں نے کہا اس سے بہتر کوئی جواب دے سکتا ہوں آپ کو؟ شہادت تو ہماری میراث ہے نا. میری تو ماں اور آپ کی ماں نے دودھ پلاتے ہو کہ یا حسین یا حسین کی، یا حسین کیا تھا، یا شہید تھا نا. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حکمت عملی سے کام لینا ہے. میرا یہ خطبہ الحمدللہ آپ لوگوں کی محبت سے ذمہ داروں تک جاتا ہے، بعض چیزیں وہاں پر نوٹ کی جاتی ہیں. میں یہی کہوں گا، پاکستان اس وقت ورلڈ میں پیس قائم کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے ملک کو ایٹم بم سے نوازا ہے، اور اس پر ہمیں شکر کا سجدہ کرنا چاہیے. ہم ایک ایسی اسٹریٹجی اپنائیں کہ تم لڑتے ہو، بھائی تم یہ جنگ ہمارے خلیج فارس میں کیوں لاتے ہو؟ یورپ میں لے جاؤ، اب گرین لینڈ پہ آ رہی ہے، آئی ڈونٹ لائک دیٹ. لیکن پورے پچھلے 40 سال میں جو کچھ ہوا، رجیم چینج کرنی ہے، عراق صدام کو ہٹا دیا، اندر کے حالات تباہ کر دیے. کیوں؟ کسی نے کہا کہ جناب وہ تو ہم لانا چاہتے تھے پیس لانا، وہ کوئی ہم پیس نہیں لانا چاہتے تھے. صدام ان کو آئل نہیں دے رہا تھا، انہوں نے آئل نکالنا شروع کیا، اینڈ وداؤٹ میٹر آئل لے جاتے تھے اور لے جاتے ہیں. لیبیا کو تباہ و برباد کر دیا. یمن کی صورتحال اب آپ نے اندر سے دیکھ لی. اچھا کچھ ہمارے اسلامی مسلمانی کلمہ گو ملک ہیں، وہ خود بھی سمجھے تھے کہ ہم مثلا کچھ مینج کر لیں گے اور ہم یہ طاقت بن جائیں گے، وہ طاقت بن جائیں گے. جب تم دوسروں کے کندھوں پہ چلتے ہو تو تم طاقت نہیں بن سکتے ہو. تمہیں اپنے کلمے کا پاس رکھنا ہے، تمہیں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا ہے. جو عیاشیاں ہو گئی، جو مزے کر لیے، اب مسلمانوں کا خیال کرو تاکہ تمہاری قبر میں تمہیں کچھ آسانی مل جائے. میں اس بات کو بالکل واضح کر دوں،
پھر آپ دیکھیں کہ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ دنیا کی جو یہ انوائرمنٹ کی ٹریٹی ہے، فلاں ٹریٹی ہے جس سے انسانیت کے فائدے ہوتے ہیں، ان سے ہم نکل جا رہے ہیں۔ از دس دا ماڈرن ورلڈ؟ از دس دا ایجوکیٹڈ ورلڈ؟ از دس دا ورلڈ جو کہتی ہے کہ جناب ہم نے دنیا کو پیس دیا ہے؟ کون سا پیس دیا ہے؟ پھر ہیومن رائٹس والے خاموش ہیں، دوسرے آرگنائزیشنز جو ہم پر آ کے تو بہت بولتی ہیں لیکن جب ان پر ہوتا ہے تو چپ رہ جاتی ہیں۔ ہمارے لیے تعجب ہے، فلسطین میں پیس ٹاکس کے بعد، سو کالڈ سیز فائر کے بعد اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ بچے ٹھٹر ٹھٹر کے مر رہے ہیں، بم الگ گرائے جا رہے ہیں، جو امداد کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں ان کو بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے، پھر کوئی آواز نہیں اٹھتی، کوئی کچھ بولتا نہیں ہے۔ اور میری نظر میں یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ کراچی کی بہتری شروع ہو چکی ہے، دعا کریں کہ یہ صرف وائٹ واش نہ ہو بلکہ واقعاً صحیح طرح سے چیزیں ہوں، اور انشاءاللہ اس کا ثواب آپ سب کو بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک دو چیزیں ہیں لیکن بس مختصر، کہ ٹیررزم کی ہوا پھر سے چلنے لگی ہے، اور یہ ٹیررزم کی ہوا جو ہے میرے پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کو شہید کر رہی ہے۔ ذمہ داروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ڈیمانڈ کرتا ہوں، جو لفظ استعمال کر لیں، کہ جو ہماری جان کی حفاظت کی اہلیہ ہیں ان کے اسلحوں کو چیک کریں، ان کے مسائل کو چیک کریں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور کوشش کریں کہ ان کو اتنا فٹ رکھیں تاکہ وہ صحیح طرح سے حفاظت کر سکیں۔ یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہیں اور یہ ہماری قوم کے لیے بہت اہم، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ ان کی مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں۔ مہنگائی آپ نے دیکھ لیا، ایران میں بھی مہنگائی، کوئی شک نہیں، یہاں پر بھی مہنگائی ہے، اور ہمیں پھر سے اس بات کو سوچنا ہے کہ جو ہمارے سیلاب زدگان ہیں وہ پریشان ہیں، ان کی مشکلات کے لیے آج صبح ہی میرے پاس پورے میسیجز آئے ہوئے کیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ لوگ خود آپ کے علاقے ہیں، آپ وہاں سے آئے ہوئے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے ایک ایک فیملی، دو فیملی کو آپ سپورٹ کیجئے تاکہ یہ مسائل حل ہو جائیں۔ پھر سے کہوں گا، ماہ رجب ہے، بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، اور اگر خطرناک ہوئی تو دنیا کی تاریخ میں اتنی خراب صورتحال نہیں ہوگی جتنی ہونے جا رہی ہے۔ دعا کریں کہ ایسی کوئی چیز نہ ہو، اور ایسی کسی چیز کے ہونے سے پہلے میرے امام کا ظہور ہو جائے، پالنے والے میرے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، نظام اسلامی رہبر معظم تمام علماء کرام کی حفاظت فرما، دشمنان انسانیت، دشمنان اسلام کو نابود فرما، اس شخص کو کہ جو اس وقت پوری دنیا کے امن کو تباہ کر رہا ہے جلد از جلد اپنے نتیجے تک پہنچا دے۔ تھوڑا سا زیادہ بلند تر آمین۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری عاقبت بخیر فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، پریشانی کو دور فرما، ماہ رجب کی معنویات عطا فرما، ماہ رجب اور شعبان اور رمضان کی عیدیاں عطا فرما، پالنے والے مرحومین کی مغفرت فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما، میرے لاپتہ جوانوں کو جلد از جلد واپس لوٹا، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔